عرون میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ محرم الحرام کے بابرکت مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ لہذا تقریباً اب 2 ہفتے سے محرم الحرام کے موضوع پر بیان سماعت فرما رہے تھے، لہذا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ یہ محرم الحرام یہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے، عربی مہینہ کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کا جو سال شروع ہوتا ہے، عربی اعتبار سے جو سال شروع ہوتا ہے، وہ محرم الحرام کے مہینے سے یہ سال شروع ہوتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر زمانہ جاہلیت کے دور میں بھی اس مہینے میں لڑائی جھگڑا قتل قتال کو لوگ حرام سمجھتے تھے، اور یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو رمضان کا روزہ ہے، اس روزہ سے پہلے یہ محرم الحرام کا روزہ فرض تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ جب اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ محرم الحرام کے روزوں کو نفل قرار دیا گیا۔ تو یہ مہینہ جو ہے بڑی بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں 2 روزہ ہے، ایک 9 یا 10 یا 10-11، 9ویں 10ویں روزہ، 9 یا 10 یا 10-11 2 روزہ ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل گفتگو آپ اس سے پہلے 2 ہفتہ سے یہ تقریر سنتے آ رہے ہیں، لہذا لیکن محرم الحرام کے اوپر جو میرا موضوع ہوگا ان سے الگ تھلگ ہوگا۔ آپ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس بات کو توجہ سے سنیں گے، ذرا دل میں جگہ دیں گے، اور اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ میں عاشق رسول ہوں کہ اللہ کے رسول کا دشمن ہوں، نبی کے نواسہ کا دشمن ہوں۔ خود آپ فیصلہ کریں گے، توجہ سے سنیں گے تو فیصلہ خود کریں گے۔ میرے بھائیوں، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے انتہائی ڈراؤنا اور بھیانک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے کٹا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لا کر رکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رأیت خیرا، کہ پھوپھی چچی تو نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے فاطمہ کا گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ سنت بعد میں موقع دیا جائے گا، سنت کا آپ حضرات سے گزارش سے بیٹھ جائے۔ میرے فاطمہ کا گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ اچانک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بچے کی ولادت کی اطلاع ملی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر پہنچتے ہیں،
حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا وہیں پر تھی، چاند جیسے حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے اور لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لے جا کر رکھ دیا۔ بیٹھ جائے، سنت کے موقع بعد میں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لے جا کر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچی کو مخاطب ہو کر فرمایا، چچی یہ ہے تیرے خواب کی تعبیر۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نومولود نواسے کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضرت حسین کو اپنے گود میں لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے عالم میں چومتے، کبھی آنکھوں سے لگاتے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چہرہ انور اشکبار ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے نواسی کو دیکھ کر تو خوشی تھی، لیکن اب مجھے میدان کربلا کا نقشہ میرے سامنے آ گیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یزید نے ہر چند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے زور ڈالا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ادھر اہل کوفہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعہ کوفہ آنے کی دعوت دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزا اقارب دوست احباب رشتہ داروں نے کوفہ جانے سے روکا، لیکن آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے فاختہ ارادہ کر لیا، میں کوفہ ضرور جاؤں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذباتی میں آ کر فرماتے ہیں کہ اگر میرے کہنے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک جاتے تو میں آپ کے سر کے بالوں کو پکڑ کر روک لیتا، لیکن مجھے پتا ہے کہ حضرت حسین آپ رکنے والے نہیں ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کوفہ والا مکار ہے، دغاباز ہے، دھوکہ باز ہے، کوفہ جانا خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ لہذا باہمی مشورہ کے بعد یہ طے کیا گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے کوفہ بھیجا جائے، اس کے بعد وہاں کا حالات کا جائزہ لے کر آگاہ کرے۔ لہذا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد تمام کوفیوں نے آپ کا شایان شان استقبال کیا، دے دو دل فرش راہ کر دیے، چاروں طرف سے خوش آمدید کے نعرے بلند ہوئے، ہزاروں کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں کا حالات ماحول کوفہ والوں کا دیکھا تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ یہاں کا حالات بہت اچھا ہے، سازگار ہے، اس طرح تشریف لائے۔ لہذا حضرت حسین مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں، ادھر ابن زیاد جو چہرہ پر نقاب ڈال رکھا تھا وہ نقاب اترتے ہی تمام کوفہ والوں کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہوں میں آنکھیں بچھانے والے آنکھیں چرانے لگے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تن تنہا اکیلا ہی رہ گئے اور اعلان کیا گیا، ابن زیاد نے اعلان کیا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا جائے اور ان کو پناہ دینے والے کے خلاف جو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دے ان کو بھی سخت سخت کارروائی کیا جائے گا۔ ایسے ہوش روا حالات میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، وہاں کے در و دیوار سے وحشت اور بربریت کے خون ٹپکتے تھے۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ ابن زیاد کے جاسوس ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں اور سادہ لباس میں جا کر معلومات کر کے
ابن زیاد کو اس کی اطلاع دیتے ہیں۔ صبح